بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق. پاکستان کا ایوان یعنی آج قومی اسمبلی نعروں سے گونج اٹھی، اور وہ نعرے کیا تھے وہ آپ نے اس مونٹاج کے اندر دیکھے. کسی کو پالشیا کہا جا رہا ہے، کسی کو اردلی اور کسی کو چور کہا جا رہا ہے. آج وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب تشریف لائے پارلیمان کے اندر. تقریر انہوں نے نہیں کی، لیکن آج متعدد جو بزنس تھا ہاؤس کا وہ چلتا رہا. لیکن پاکستان کی جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے اس پر بھرپور احتجاج کیا، اور جو آپ کو نظر آیا کوشش کیا انہوں نے کہ وزیر اعظم کی کرسی کے گرد بھی جائیں، اور آپ کو ایک ڈس آرڈر بھی نظر آیا پورے ہاؤس کے اندر. بہرحال شاید جمہوریت کا یہی حسن ہے کہ پارلیمان کے اندر نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، او کی آوازیں بھی کسی جاتی ہیں. یہ سب کچھ ہوا پاکستان کے پارلیمان کے اندر. دو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب اپنے عہدے کا چارج سنبھال چکے ہیں. اب تک تو عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ بات نہیں ہوئی. بہت سے لوگوں نے کہا نومبر میں حالات تبدیل ہو جائیں گے، پچھلے سال نہیں ہوئے، دسمبر میں بھی تبدیل ہوئے. کچھ لوگوں نے کہا 25 دسمبر تک ایک کال آ جائے گی، وہ بھی نہیں آئی. اور بہت سے لوگوں کو امید تھی کہ پہلی تقریر کے اندر ہی کچھ ایسا ہوگا، لیکن اس کے حوالے سے بھی کچھ نہیں ہوا. لیکن بہت سے لوگ اب بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. بہرحال جو ہوگا وہ تو دیکھا ہی جائے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن امیدیں بھی وابستہ ہیں پاکستان کی مقتدرہ کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کی. کچھ ملاقاتیں ایسی جن کو پہلے ڈس اون کیا جاتا ہے، بعد میں اون کیا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو لا اینڈ آرڈر سے متعلق سلسلے کے حوالے سے تھی. بہرحال کچھ دوست جو کہ پھلجھڑیاں چھوڑنے پر بہت مہارت رکھتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ایسی ملاقاتیں ان کا بہت سا ثمر پاکستان تحریک انصاف کو ملے گا. بیرسٹر گوہر خان صاحب نے آج ایک دفعہ پھر رد کیا اس سارے تاثر کو جو کہ ان کی اس آفیشیل ملاقات کے حوالے سے تھا، جو خیبر پختونخوا کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے کی گئی. کیا فرما رہے سر؟ سنیے. کیا پاکستان تحریک انصاف جیسے بیک ڈور پہلے رابطے تھے، جو 14 سال کی سزا ہوئی ہے اس کے بعد کوئی رابطے ہیں بیک ڈور؟ نہیں، دیکھو ہمارا ایک ہی میٹنگ ہوئی ہے. لوگ ان کو بیک ڈور چینل اور رابطے کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی لا اینڈ آرڈر سچویشنز پہ ہمارے کے پی کے ریلیٹڈ لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ ایک بہت اہم میٹنگ تھی، وہ ہم نے اٹینڈ کی ہے. یہ بات میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ہماری ایک ہی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کی بات ہوئی ہے اور نتھنگ مور. حکومت کا موقف وفاقی وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب پیش کرتے ہیں، اور ان کا یہ موقف ہے کہ بات کرنے کی کوشش تو کی گئی. اسحاق صاحب نے یہ خبر بھی دی تھی کہ بات بھی کی گئی، لیکن کوئی خاطر خواہ جواب سامنے نہیں آیا. اب اس حوالے سے یہ معاملات بہت اہم ہیں، اس پر بات کریں گے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں. لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ اظہر جو صحافی ہیں، اور انہوں نے این سی اے کے ساتھ کورسپونڈنس کی ہے اور اس بات کی تہہ تک جانے کی کوشش کی ہے کہ جو معاہدہ، جو ایک فریم ورک اگریمنٹ تھا بزنس ٹائکون کی فیملی اور این سی اے کے درمیان، وہ بیسکلی کیا تھا، معاہدہ کیا تھا. اور یو کے ہائی کورٹ کی وہ جو تمام تر پروسیڈنگ تھی اس کے اندر جو باتیں سامنے آئیں، کیا یہ پیسہ ریاست پاکستان کو آنا تھا یا سپریم کورٹ کے کسی اکاؤنٹ میں آنا تھا. یہ تمام صورتحال یہ ایک سوال بن کر آج بھی پاکستان کی سیاست کے ارد گرد گھوم رہا ہے. حمزہ اظہر کیا کہتے ہیں؟ حمزہ بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے. اب صرف اس کے اندر میں جو جاننا بھی چاہوں گا کہ آپ کی جو کورسپونڈنس ہوئی ہے این سی اے کے ساتھ، جو اگریمنٹ ہوا تھا ود دی فیملی، جو پاکستانی فیملی تھی بزنس ٹائکون کی، ان کے ساتھ جو بھی معاملہ طے ہوا تھا، ظاہری بات ہے اب جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ حوالہ دے رہے ہیں یو کے ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ کا، جس کے اندر پورا وہ جو سپریم کورٹ والا کیس ہے اور سیٹلمنٹ کا کیس ہے، لائبلٹی کا کیس ہے، وہ پورا ڈسکس ہوا ہے. تو امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ نہیں جی وہ تو ڈیسائیڈڈ تھا کہ وہ پیسہ پاکستان جانا تھا اور وہ سپریم کورٹ ہی جانا تھا. آپ کی جو کورسپونڈنس ہوئی تو آپ کیا اخذ کر پائے اس سے؟ جی منیب بھائی، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. کورسپونڈنس ہوئی این سی اے کے ساتھ، اور انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ یہ جو پیسے تھے، جو سیٹلمنٹ اماؤنٹ تھی 190 ملین پاؤنڈز کی، یہ اسٹیٹ آف پاکستان کی ملکیت تھی. میں نے اپنے سوالوں میں بھی ان سے بڑا کیٹیگوریکلی پوچھا تھا کہ کیا این سی اے کی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ پراپرٹی ٹائکون کی کوئی اور لائبلٹیز کو آف سیٹ کرنے کے لیے اگر یہ فنڈز استعمال ہو، تو اس کو انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا، اور انہوں نے یہ بولا کہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کی ملکیت ہوگی. اور جو اسٹیٹ آف پاکستان کی ڈیفینیشن کے اوپر بھی ایک ایمبیگوٹی آ گئی ہے، ایک کنفیوژن آ گئی ہے. لیکن جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ اسٹیٹ آف پاکستان کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، پروونشل اسمبلی ہے، کوئی بھی ایسی باڈی جو کہ ٹیکس امپوز کر سکے. اس میں کوئی جوڈیشل باڈی کو اسٹیٹ کنسیڈر کرنا میرے خیال میں کہ یہ ایک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے، جو کہ کچھ لوگ اور کچھ وکلاء بھی یہ کہہ رہے ہیں، جو کہ میرے لیے تو بہت سرپرائزنگ ہے. ٹھیک. اچھا ایک بس سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا. یہ
agreement obviously it remains confidential, جو NCA اور فیملی کے درمیان ہوا وہ obviously it's not part of the public record, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، جو فریم ورک ایگریمنٹ ہے وہ اس وقت پبلک ریکارڈ کا حصہ نہیں بنا، لیکن این سی اے نے ایک پریس ریلیز ایشو کی تھی جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈز کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے، یہ ایسٹ فریزنگ آرڈرز تھے اور اب یہ پیسے واپس پاکستان کو جائیں گے. یہ دس ایگریمنٹ واز بٹوین دا نیشنل کرائم ایجنسی آف دا یو کے اینڈ دا اسٹیٹ آف پاکستان. تو ان دونوں کی جو ایگریمنٹ تھی وہ پبلک میں آئی تھی. رائٹ. ابدا بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود ہے جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب، مشیر وزارت قانون و انصاف کے اور ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا. اور بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہے پاکستان تحریک انصاف سے. عمیر صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ. عمیر بھائی یہ آج آپ نے بڑے نعرے لگا دیے، مطلب یہ سمجھ نہیں آئی. اردلی تو چلے کسی ٹویٹ میں ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ پالیسیاں کیا ہے؟ اور یہ چور بھی آپ پہلے سنتے رہے ہیں، یہ آپ نے آج وزیر اعظم کو تقریر بھی نہیں کرنے دی. او تک تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اردلی پالیسیاں یہ مطلب بڑی سخت قسم کے الفاظ ہیں. اچھا دیکھیں، بات ہے کہ ایوان میں نعرے بازی ہو رہی، مگر زیادہ تکلیف دیکھی اردلی کے لفظ سے جو ہے نا ہو رہی تھی. حالانکہ چور کے نعرے لگ رہے تھے، اس پہ وہ جو ہے نا گورنمنٹ سائڈ اتنا رسپونڈ بھی نہیں کرتی تھی. شاید وہ یوز ٹو ہو گئے ہیں وہ نعرے سن کے. یہ نیا تھا، حالانکہ چلیں یہ ایک نان گیزٹڈ جو ہے نا آفس کا حوالہ دیا جا رہا تھا، مگر یہ زیادہ چبھ رہا تھا. یہ مطلب میرے لیے بھی جو ہے نا حیران کن بات تھی. مگر بات یہ ہے کہ جمہوریت میں دیکھیں اوور آل ہمیں بھی تو سلیکٹڈ کہا گیا، دوسرے اور جو ہے نا القاب سے نوازا گیا. دیکھیں جب آتا ہے فتنہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دہشت گرد کہا جاتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو رسپونڈ اسی طرح سے کرتی رہتی ہیں. آہستہ آہستہ جس طرح کی طرف آپ لے جانا چاہتے ہیں اس طرف جاتے جاتے ٹریننگ ریکوائرڈ ہوگی. اور میرے خیال سے پولیٹیکل پارٹیز اگر آپس میں انگیج کرتی رہیں، ایک دوسرے کو اسپیس دیں، تو وہ آئے گا، ایک ٹائم آئے گا کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی ٹیمپریچر شاید کم ہو جائے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ باہر والے ٹیمپریچر کا انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی افیکٹ جاتا ہے. دیکھیں فلور پہ ڈسرپشن کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں لیڈر آف دا اپوزیشن ایک پرائم پوزیشن ہے پرائم منسٹر کے بعد. اگر پرائم منسٹر کو ٹائم ملتا ہے، پرائم منسٹر واک ان کرتے ہیں. آج انہوں نے خود تقریر نہیں کی، ان کی کوئی اپنی وجہ ہوگی، مگر آئے تو وہ اسی موڈ سے تھے. مگر ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کنٹینیوسلی پچھلے 4 دن سے جو ہے نا ٹرائی کر رہے ہیں. جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، کل بھی انہیں ٹائم نہیں دیا گیا، آج پھر اسپیکر صاحب نے ٹائم نہیں دیا، تو پھر اپوزیشن کے پاس کیا بس ہے؟ میرے بات یہ احتجاج تو آپ کریں، آپ عمیر بھائی کریں، لیکن آپ یہ جو اصطلاح آپ استعمال کر رہے ہیں کہ آپ انہیں کیا کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ اردلی ہو گئے ہیں وزیر اعظم، اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو بہت سے لوگ پرابلم میں آ جائیں گے. اگر پچھلی 5 سال کی ہم نے جو خدمت بجا لائے ہیں پاکستان کے وزراء اعظم یا چلیں تو بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے. آپ کے وزیر اعظم بھی مصیبت میں پڑ جائیں گے، کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب تو کہتے تھے یہ ملک دشمنی ہے جب باجوہ صاحب کی کوئی تنقید کرتا تھا، اور وہاں پر جتنی محبت تھی اور جتنی رفاقت تھی اس وقت وہ بھی مثالی ہے. وہ اس کو اریز نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نا پاس ڈز ناٹ ڈسپیئر آن کمانڈ. وہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا سیم پیج سے اگر ٹرانسفارمیشن جو ہے نا ایک جان تک پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک اس کی شدت میں اضافہ ہی ہوا ہے، کوئی کمی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. تو وہ اگر ہمارے پہ کرٹیسزم ہے تو دوسری سائڈ پہ وہ پلس ہو کے کرٹیسزم ہو گیا. مگر مسئلے کا حل نکالنا ہے نا. مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمیں اپنا رول ایکنالج کرانا ہے. دیکھیں پارلیمنٹ کی کیا اسٹرگل ہے؟ پارلیمنٹ کی اسٹرگل یہ ہے کہ ہماری ایک امپورٹنس ہے، ہماری ایگزسٹنس ہونی چاہیے. مگر بات یہ ہے کہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جس کو ہم جو ہے نا نہیں اپنے ڈفرینسز کی وجہ سے نہیں ایڈریس کرتے. دیکھیں جب پارلیمنٹ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوگی تو پارلیمنٹ جو ہے نا کسی اور کو آنسریبل بن جاتی ہے. اور مسئلہ ہی یہی بن رہا ہے. دیکھیں 8 فروری کا ایک الیکشن ایک ڈسپیوٹڈ مینڈیٹ والا الیکشن ہے. چاہے آپ چلیں ہمارے والے الیکشن کو بھی کہہ لیں، اس سے پہلے والے کو بھی کہہ لیں، مگر یہ ایکسٹریم لیول کا ڈسپیوٹڈ الیکشن تھا. جب آپ آئے ہی کسی اور کے مینڈیٹ پہ ہوں تو پھر آپ کو جو دوسری فورسز ہوتی ہیں ایکسٹرنل فورسز اس طرح سے رسپونڈ نہیں کرتی، بلکہ وہ آپ کو سنب کرتی ہیں کہ بھئی آپ عوام کے ووٹوں سے تو آئے نہیں ہو، آپ ہماری وجہ سے بیٹھے ہو، تو آپ ہماری کال کو رسپونڈ کرو. تو یہی پرابلم چل رہا ہے کہ پارلیمنٹ اس وقت ریڈنڈنٹ ہوا ہے. اگر آپ کل کی اگر کارروائی کو غور سے دیکھیں نا، کل اگر ہاؤس ایڈجرن ہوا ہے لیک آف کورم کی وجہ سے، اور اس کی میجر وجہ کیا تھی کہ ان کے ایک ایلائے نے کمپلیٹلی پارلیمان کا بائیکاٹ کیا. اور وہ کیوں کیا؟ وہ
ان کی مطالبہ کیا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں آئیں. کل وزیر اعظم نے ہاؤس میں آنا تھا, وزیر اعظم نہیں ہاؤس میں تشریف لائے, جس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے اپنا اصولی موقف رکھا, وہ نہیں ہے. اب اس طرح کی صورتحال ہو تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کدھر کھڑی ہے سیاستدان. بٹ عقیل ملک صاحب بات یہ ہے, آج جو پارلیمان میں ہو رہا تھا, آپ نے بھی کچھ جواب شاب دیا یا آپ نے آج حکومت نے صرف اپنا احتجاج تک ہی رکھا ہے؟ کیونکہ اور یہ بار بار آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ یکجان دو قالب ہونے کے چکر میں آپ بہت زیادہ خاطر بجا لا رہے ہیں, بہت زیادہ فرما برداری کر رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں جواباً بالکل ہم نے جس طرح کے انہوں نے نعرے لگائے پھر اسی طرح کے یا اسی زبان میں ہم نے ان کو جواب دیا. انہوں نے نعرہ لگایا گولی کیوں چلائی تو ہم نے ان کو کہا گوگی کیوں بھگائی. اب یہی اسی طرح معاملات چلنے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا, ایک طرف تو مذاکرات چل رہے ہیں, اب یہ ٹائم ہے مذاکرات کے تمام تر معاملے پہ 7 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے اپنی لیڈرشپ سے کنسلٹ کرنا ہے, حکومتی جو کمیٹی ہے اس کے ممبران, اور پھر لیگل اوپینین انہوں نے سیکھ کرنا ہے اپنے اس تمام تر معاملے پہ. ہم نے آلریڈی اپنا کام شروع کر دیا ہے, ہم اس پہ لیگل پیرائے میں یا لیگل ایمبٹ میں بھی تمام تر معاملے کو دیکھ رہے ہیں. لیکن جب تک ایک یونینیمس اور ایک کلیکٹیو جو ایک رسپانس ہے ان کی تمام تر جو مطالبات ہیں ان کا, مطلب ایک تو واقعتاً میں دیکھ رہا تھا کہ کل ران صاحب نے بھی آپ کے شو میں کہا واقعتاً ان کے مطالبات جو ہیں, کمیشن تو چلیں ایک سائڈ پہ جو دونوں کمیشنز کی فارمیشنز ہیں اور اس میں ٹی او آر تو بالکل بے تکے قسم کے بنائے گئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مطالبہ ہے جو بی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم خود بتائیں گے, نشاندہی کریں گے ان لوگوں کی جن کو آپ نے ریلیز کرنا ہے, خواہ وہ 9 مئی میں ہوں, خواہ وہ 26 نومبر میں ہوں, خواہ وہ کسی اور کیس میں ہوں, ہم آپ کو بتائیں گے, پھر ان کی ضمانتیں بھی ہونے دیں, پھر ان کی کنوکشنز بھی سیٹیسائیڈ ہو جائیں, سسپینڈ ہو جائیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو واقعتاً بے تکی بات تو ہے. آج انہوں نے وزیر اعظم صاحب جب آئے تو بجائے اس کے کہ کوئی ایک ریشنل بات کی جاتی, انہوں نے اپنی ہوٹنگ شروع کر دی, انہوں نے وہ نعرے بازی شروع کر دی جس کا نہ کوئی مقصد تھا. آپ پہ الزام ہے نا بلڈوز کرتے ہیں رائٹ آف دی اپوزیشن ٹو ایڈریس the chair یا پارلیمان کی کاروائی کے اندر آپ بلڈوز کرتے ہیں. Not at all. But that's what نیائی صاحب has said. ہمیشہ پارلیمانی تقاضوں کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے, ہاؤس کے رولز کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے, ہمیشہ جب بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی یا حکومت کے اتحادیوں کو کم ٹائم ملا ہے, ہمیشہ جب بھی ملا ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن کون ہے, عمر ایوب صاحب ہیں. عمر ایوب صاحب نے ہمیشہ ٹائم لیا, لیکن ساتھ ہی اسد کیسر صاحب بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, ساتھ ہی بیرسٹر گوہر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, ساتھ ہی عامر ڈوگر صاحب بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, ان سب کو ساتھ ہی علی محمد صاحب بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, شریار افریدی صاحب بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. مطلب ان سب کو اتنا ٹائم ملتا ہے باوجود اس کے کہ ہم لیجسلیٹو بزنس یا ہاؤس کی پروسیڈنگز کو روک کے ان لوگوں کو ٹائم دے دیتے ہیں. اور وہاں پہ ایون عالیہ کامران صاحبہ نے بھی ریسنٹلی کہا, ان کا ایک کالنگ اٹینشن نوٹس تھا, ان کے کالنگ اٹینشن نوٹس کو ٹائم نہیں دیا گیا, اور انہوں نے اس بات پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اعتراض بھی اٹھایا. انہوں نے کہا میں ہاؤس کا بزنس جو ہے کالنگ اٹینشن نوٹس ہے, یہ کیا معاملات ہوئے. نہیں بٹ یہ آپ کو بار بار ایک بات نیائی صاحب, ہم ان کو ضرورت سے زیادہ ٹائم. ملک صاحب ایک بات ہے نا عقیل صاحب کہ وہ بار بار جو ایک تاثر ہے نا کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے بھی بہت فرما برداری کی ہے, آپ فرما برداری پلس کر رہے ہیں, یک جان دو قالب پر آ گئے ہیں, وہ سٹیج ہے اور اتنی زیادہ محبت ہے ان سے, تو وہ آپ کو اس چکر میں اس قسم کے, میں نام نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا, جن القابات سے وہ نواز رہے تھے آپ کی لیڈر آف دی ہاؤس کو, یعنی وزیر اعظم پاکستان کو. تو پرابلم یہ ہے, وہ کہتے ہیں آپ بہت زیادہ ادھر جھک گئے ہیں, تو ذرا بیلنس کر لیجئے خود کو. نہیں دیکھیں, یہ ایک لفظ استعمال کر رہے تھے اردلی کا. اردلی کا مطلب آپ اٹھا کے دیکھیں تو بالکل وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب پاکستان کے اردلی ضرور ہیں, پاکستان کے اٹینڈنٹ ضرور ہیں, پاکستان کے آرڈرلی ضرور ہیں. کیونکہ پاکستان کو سنوارنے کا, پاکستان کو بچانے کا, پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کا انہوں نے یہ عزم کیا ہے, اور وہ عزم کے ساتھ, اسی عزم کے ساتھ, چاہے یہ جو کچھ کہتے ہیں, چاہے یہ کیا کیا نام پکاریں, ہم نے اپنے کام پہ فوکس رہنا ہے, اور ہماری لیڈرشپ اپنے کام پہ فوکس ہے. ہمارا مقصد اس ملک کی اکانومی ہے, ہمارا مقصد اس ملک کے بہترین کام ہو گیا ہے. عقیل ملک صاحب نے آج دیکھیں, جب میاں شہباز شریف صاحب تھے وزیر اعلیٰ پنجاب, وہ کہتے تھے خادم پنجاب. اب عقیل ملک صاحب نے کہا ہے کہ وہ اردلیے پاکستان ہے, پاکستان کی عوام کے اردلیے, ان کے اٹینڈنٹ ہیں, کسی شخصیت کے نہیں ہیں. عمیر نیائی صاحب آپ کی جو ہنسی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے,
اور آپ اپنے سر کو ہاتھ لگا رہے تھے یا کیا کر رہے تھے. مجھے ذرا بریک لینے دیں, میں واپس آتا ہوں, کیونکہ عقیل صاحب نے جو آج اصطلاح استعمال کی ہے وہ وزیر اعظم کے لیے کہ وہ پاکستان کے عدلی ضرور ہے. فیئر انف, ہی از دی چیف ایگزیکٹو آف پاکستان. بریک کے اوپر بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. نیائی صاحب دیکھیں کتنی اچھی اصطلاح ہے, کاش آپ کے وزیر اعظم بھی عدلیہ پاکستان ہوتے تو کام اتنے تک تو نہیں سی پہنچنا نا, تسی کو بہتر کر لینا سی کام. ہاتھ جوڑ دیا آپ نے, مطلب کمال ہو گئی. چلے سر بات ہے, دیکھیں بات ہے ہر جاب کی رسپیکٹ ہے, ٹھیک ہے, ہر کوئی اپنا ایک کام کر رہا ہے, مگر ہر جاب کے ساتھ ایک آپ کا جو ہے نا ایک ذہنی معیار بھی ہوتا ہے. جب آپ ایک کام کر رہے ہوں, آپ کا کام ہو کہ صرف چائے سرو کرنا ہے, تو آپ کا کیا معیار ہوئے گا. اسی طرح ایک ڈور مین ہے, اس کا ایک علیحدہ معیار ہوئے گا. جب آپ ایک ایگزیکٹو پوزیشن میں بیٹھے ہیں, اس کا ایک علیحدہ معیار ہوئے گا. آپ ایک وزیر اعظم ہیں, ہم ایک وزیر اعظم کو کس طرح کا ایک وزیر اعظم چاہتے ہیں جو اس کمیٹی آف نیشنز میں ہمارا قد بڑھائے, ہمیں ریپرزینٹ کرے, تو ہم فخر سے ہمارا سینہ پھول جائے, ہمارے پاکستانیوں کی ڈھال بنے, ہمارے پاکستانیوں کی آواز اٹھائے. دیکھیں ہم نے وزیر اعظم سے جو ہے نا کوئی جھاڑو تو نہیں پھروانا, یا ہم نے کوئی جوتے تو نہیں پالش کرانے, خدا نخواستہ. دیکھیں ایک قابل عزت مقام ہے, تو انہوں نے ایسا کیا کیا ہے. نہیں بٹ ایسا دیکھیں زیادتی ہے نا, آپ اپنے وزیر اعظم جیسے بھی ہیں, انہوں نے ایسا کیا کیا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کسی کو چائے سرو کر رہے ہیں یا کسی کی خدمت کر رہے ہیں. ایسا تو کچھ نہیں کیا انہوں نے. آپ کے وزیر اعظم نے ابھی تک ایسا کیا کیا ہے, یہی پوچھنا چاہ رہی ہے عوام. بنیادی طور پہ دیکھیں ابھی معیشت ٹھیک کی ہے, ٹویٹ کیا, نہیں وہی اسی پہ دیکھ لیں. پی ایس ڈی پی آپ کا کتنا تھا, فیڈرل پی ایس ڈی پی تھا 1200 ارب سے زیادہ. 1200 ارب میں سے آپ نے 107 کے 110 ارب خالی خرچ کیا 6 ماہ میں, جو کہ 8-9% ٹوٹل آپ نے اپنے بجٹ کا ایگزاسٹ کیا. مطلب کیا ہے کہ مطلب آپ کا اکانومی کا پہیہ ہی نہیں چل رہا. آپ کی جو ہمارے جیسے ملکوں کی معیشت ہوتی ہے وہ بیسیکلی گورنمنٹ کی سپینڈنگ سے ڈریون ہوتی ہے. جب گورنمنٹ ہی نہ سپینڈ کرے تو باقی سرکل کدھر چلتا ہے. باقی اگر اعداد و شمار دیکھ لیں آپ کے معیشت کے, آپ کا ایگریکلچر آج کدھر کھڑا ہے. پچھلے سال 6% گروتھ پہ تھا, آج آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے, آپ کا ڈاؤن سلائیڈ اس طرف سے شروع ہو گیا. باقی اگر آپ دیکھ لیں آپ کے منرلز کے حالات اب تر پوزیشن ہے, حالانکہ سال 2 میں ایک میجر ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا تھا. دیکھیں پاکستان کاپر کے بڑے ڈپوزٹ پہ بیٹھا ہے. آپ ادھر اعلان تو کر دیتے ہیں جی پنجاب میں بڑے گولڈ کے ذخائر آ گئے, بھئی کدھر معاملات ہیں. ابھی تک آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اٹریکٹ ہی نہیں کر سکے. جو پاکستان کی جو آپ اڑان پاکستان میں آپ نے ایک بڑا ایمبیشیس پلان اناؤنس کیا کہ 6 سے 8% اینولی گرو کریں گے, وہ پروجیکشن کدھر ہے. جاب مارکیٹ میں آپ کا 50 لاکھ سے زائد لڑکا ہر سال آ رہا ہے, یہ کدھر ہم نے اکوموڈیٹ کرنا ہے. بات ہے کہ اگر اس طرح سے خالی ایک پرٹیکولر طبقے کو ہی بس خوش رکھنا ہے اور باقی پاکستانیوں کا نہیں سوچنا, تو پاکستان کدھر جائے گا. دیکھیں اڑان اس کی ہوئے گی جو چلنے اڑنے کے قابل جہاز ہوئے گا. اس وقت جہاز کے آپ پر سب کچھ تو خود کاٹ رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے کاٹ رہے ہیں. بات ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں. اگر وزیر اعظم صاحب واقعی اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھیں تو وہ بڑے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں. دیکھیں ابھی دیکھیں سب میٹنگز کرتے ہیں, اتنے فیصلے کرتے ہیں, کیسے. نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ کس طبقے کو خوش کر رہے ہیں. جب آپ یہ طبقہ کہتے ہیں تو اسے تو ایک ہی اصطلاح ہے, میں کو آپ جتنا ذہین تو ہوں نہیں کہ وہ صرف جی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں پاکستان کی معیشت ہے چند لوگوں کے ہاتھ. جو 22 خاندانوں والی کہانی شروع ہوئی تھی نا, آج بھی وہی پرٹیکولر طبقہ ہے. دیکھیں بینکس کے اونرز کون ہیں, وہی کما رہے ہیں. سب سے زیادہ سود اس پیریڈ میں کس نے کمایا. کمرشل بینکوں کا مقصد کیا تھا کہ آپ کے عام عوام کو لینڈنگ کرتے, آپ کی بیسیکلی گورنمنٹ آف پاکستان ہائیسٹ انٹرسٹ پے کرتی رہی ہے. سب سے زیادہ ڈیویڈنڈ بینک نے دیے. چند لوگ عمیر بھائی ود ڈیو ریسپیکٹ سر, جو آپ کے پاس بھی ٹائم آیا, مجھے تو وہ 22 خاندانوں سے ویلتھ یا پالیسی نکلتی ہوئی کہیں اور 2, 2.5, 3 سال آپ کہتے ہیں جی جو کچھ بھی ہے, مجھے وہ کہیں جاتی نظر نہیں آئی. مجھے تو جو اور پرائیورٹیز ہے وہ بھی نظر نہیں آئی. میں نے تو 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھروں کا سنا, بٹ وہ مٹیریلائز ہوتے ہوئے ہمیں نہیں نظر آئی. یہی بات کرنے والا تھا منیب صاحب. دیکھیں منیب صاحب میں یہی بات کرنا تھا, میرے بھائی نے اگر بات کی کہ 1 کروڑ نوکریاں کدھر ہیں. نہیں میں عمیر بھائی ایک منٹ جواب دے دیں, انہوں نے دینی تھی کہ اچھا ایک منٹ عقیل ملک صاحب, عمیر بھائی مکمل کر لیں. عمیر بھائی مکمل کر لیں آپ. جی
دیکھیں خان صاحب کا جو سٹارٹ تھا نا، سٹارٹ ضرور فالٹی تھا کہ ایک 100 ڈیز پلان، ایمبیشیس پلان کے ساتھ آئے اور اس چیز کو نہیں کر سکے، اور مڈ وے انہیں اکانومی کی ساری ٹیم کو چینج کرنا پڑا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے فالٹر ہوئی. مگر اس کے ڈسپائٹ کووڈ عمران خان اسی معیشت کو 6% پہ لے کے گئے کہ نہیں گئے. آپ زراعت کے شعبے کو دیکھیں جو ہمارا بیک بون تھا، عمران خان کے ان 3 سال میں زراعت نے جتنی ترقی کی آج تک پاکستان نے نہیں کی. آپ جس کموڈٹی کو اٹھا لیں اس میں پاکستان سرپلس میں گیا. دیکھیں ہم نے آئل تک کی، اگر عمران خان کا پلان چلتا آج بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں $4 بلین کا آپ خالی جو ہے نا پام آئل امپورٹ کرتے ہیں. پاکستان جیسی اکانومی جس کے پاس $1 قیمتی ہے، پاکستان دیکھیں آلیو کی پلانٹیشن عمران خان نے شروع کی، اس کے علاوہ دوسرے جو ہے نا آئل سیڈز پہ جو ہے نا انویسٹمنٹ سٹارٹ ہو گئی. یہ ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا تھا. بات ہے پالیسی کی کنٹینیوٹی نہیں چل رہی. ہم آپسی لڑائی میں مین فوکس سے ہٹ رہے ہیں. آج بھی کریں نا پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ود ان 6 months to 1 year مشکل نہیں ہے. مگر مسئلہ کیا ہے؟ پولیٹیکل گورنمنٹ کے پاس کوشن نہیں ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ اتحادیوں کو راضی کرے گی یا اس غریب عوام پہ خرچ کرے گی. ریفرنس کیا ہے؟ آج بھی ان کی لڑائی کیا ہو رہی ہے؟ ہمیں تو مار رہے ہیں پر ان کی آپس میں بندر بانٹ کی لڑائی ہے. بس سر میں بات میں آپ کو بتاؤں، جو آپ کی حکومت تھی اس میں بھی اتحادی تھے، اس میں بھی ایکسپلائٹیشن تھی، اس میں بھی بہت سے لوگوں کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ، بٹ ایک بات جو بار بار عقیل ملک صاحب ڈیائی صاحب نے کی ہے وہ کہ the prime minister should act and this conduct should be exemplary، کہ وہ جی لگے کہ وہ وزیر اعظم ہے. ان کو نہیں لگ رہا کہ وزیر اعظم ہے. انہوں نے بات کی کمیونٹی آف نیشنز میں وہ ان کو ریپرزینٹ کریں، کیا وہ ریپرزینٹ نہیں کر رہے؟ ان کو بتائیں نا کہ ان کے دور حکومت میں انہوں نے اتنے زیادہ جو ڈپلومیٹک ریلیشن سے ایٹ اے ویری ساور سٹیج انہوں نے وہاں پہ چھوڑے. مطلب سعودیز کی بات کر لیں، یو اے ای کی بات کر لیں، قطر کی بات کر لیں، امریکہ کی بات کر لیں، یورپ کی بات کر لیں، یو کے کی بات کر لیں، مطلب کسی کے ساتھ بنا کے رکھی نہیں انہوں نے. اور یہاں پہ انہوں نے جو ایٹ پاکستان کاسٹ انہوں نے تمام تر وہ معاملات خراب کیے. ڈپلومیٹک ریلیشنز کو انہوں نے جو ہے بالکل بیک فوٹنگ پہ لے گئے. اب وہ کمیونٹی آف نیشنز میں تو بالکل شہباز شریف صاحب ہی ہیں جو دنیا بھر میں جاتے ہیں، جو دنیا بھر میں پاکستان کی عزت اور وقار کو بحال کروا رہے ہیں. وہ جو یہاں پہ ایس سی او جیسی ایونٹس کروا رہے ہیں، یہاں پہ اتنے ہائی لیول وزٹس کرا رہے ہیں. اب پوچھنا یہ تھا، میرے بھائی نے یہ بھی ضرور کہا کہ 100 دن کا جو پلان تھا وہ اوورلی ایمبیشس تھا. میں نے تو یہ بھی سنا تھا کہ 90 دن میں جس نے کرپشن کو ختم کرنا تھا وہ تو 190 ملین پاؤنڈ لے کے چلا گیا. مطلب یہ کم از کم یہ تو دیکھیں نا، یہاں پہ what's wrong is wrong. ان کو غلط کہنا پڑے گا. اپنی چوری یا اپنا جو غلطی ہے وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن دوسروں پہ فنگرز پوائنٹ کر رہے ہیں. ہم نے ابھی آج کی ورلڈ بینک کی، منیب صاحب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آج ورلڈ بینک کا ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے اور انہوں نے ورلڈ بینک کی جو میڈیا پہ بھی راؤنڈز کر رہی ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے پاکستان. اکنامک فرنٹ پہ آپ بات کریں، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آپ بات کریں، کیا اکانومی کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں آئی پی پیز کے ایگریمنٹس ہم نے ری نیگوشیٹ نہیں کیے، وہ ریویو نہیں کیے. اس سے آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پر یونٹ آپ کی 10 سے 11 روپے بجلی کم انشاءاللہ جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعظم پاکستان اور کیا کرے؟ مطلب عوام کو ریلیف فراہم نہ کرے. آپ کھانے پینے کی چیزوں کی بات کریں، آپ دیگر چیزوں کی بات کریں، آپ سٹاک ایکسچینج کی بات کریں، مطلب ایٹ آل ٹائمز ہائی آپ کی 1 لاکھ پوائنٹس وہ کراس کر گیا. پھر بھی ان کو اگر نہیں چین آ رہا، پھر بھی اگر یہ نہیں سیٹسفائیڈ، تو ان کو تو کہیں نہ کہیں غلطی یا کہیں نہ کہیں یہ ڈھونڈیں گے، لیکن غلطی ان کو ملے گی. بٹ سیم رپورٹ آبویسلی ٹیلز کہ پاکستان میں جو سطح غربت ہے اس سے 1.25 کروڑ سے اوپر بھی لوگ نیچے اس سے مزید چلے گئے ہیں. آپ کے بڑے میجر ایشوز ہیں. عام آدمی تک جو ڈیویڈنڈ ہے میکرو اکنامک فگر کا وہ تو ابھی تک عقیل ملک صاحب نہیں پہنچا نا، فرینکلی اسپیکنگ. دیکھیں وہ اب ایک پروسیس ہے، اس میں وی ڈونٹ ہیو اے میجک وانڈ کہ ہم کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے ہمارے ہم گھمائیں اور ہم کہیں. ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا اس حکومت کو بنے ہوئے. مطلب کلیئرلی ریممبر ہم سب نے 29 فروری کو جو ہے وہ اوتھ لیے تھے. ابھی جنوری کی 29 نہیں ہوئی، تو کم از کم یہ دیکھیں نا کہ in a very short span of time we've literally put Pakistan back on the world map. کہ بھئی پاکستان بھی کوئی ملک ہے جس کی کوئی اہمیت ہے، جس کی کوئی امپورٹنس ہے، جس کی کوئی ریلیونس ہے. یہ تمام تک اچھا میں اگر ایک بات کہوں آپ سے عقیل ملک صاحب، اپنی انٹینشن سے ظاہر کر دیں کہ آپ یعنی جو مذاکرات سو کالڈ ہیں جو بھی ہو رہے ہیں، کوئی اتنی امید تو نہیں نظر آتی،
لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں دونوں میں سے کسی ایک انسیڈنٹ پہ, اگر 9 مئی نہیں تو 26 نومبر 2024. دیکھیں پاسبلٹیز تو ہر چیز کی ہیں اور آئین اور قانون آپ کو اجازت دیتا ہے. میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے کہ کمیشن دونوں چیزوں پہ بن سکتا ہے یا دونوں پہ. یہ حکومت کی استحقاق ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے, لیکن وہ یہ تمام چیزوں کو دیکھنا ہے پراپر ڈسکشن کے بعد. جب تک ہمارے ساتھ جو اتحادی ہیں وہ کہیں کہ جی آپ نے سولو فلائٹ لے لی ہے, آپ نے فیصلہ کس طرح کر لیا, ہم تو نہیں کہتے. اب پیپلز پارٹی کہہ دے, آئی پی پی والے کہہ دیں, ایم کیو ایم والے کہہ دیں نہیں جی نہ بنائیں, یہ تو اوپن اینڈ شٹ ہے تمام تر معاملہ 9 مئی پہ. تو پھر یہ کیا ہم سے ایکسپیکٹ کریں گے؟ ہم بنانا بھی چاہتے ہوں تو پھر ہم اتحادیوں کے علاوہ کس طرح بنا سکتے ہیں کہ اگر جو میجورٹی ہے یونانیمسلی اور بائی میجورٹی ان آئیدر آف دوز کیسز وہ کہیں جی ایک پہ بنائیں ایک پہ نہ بنائیں یا دونوں پہ نہ بنائیں یا دونوں پہ بنا دیں. تو ہم نے تو اس کمیٹی کی فارمیشن کے حوالے سے جو کمیٹی میں ریفلیکشن ہے اتحادیوں کی فیڈرل گورنمنٹ کی, ہم نے تو اس لیگلی اینڈ اس کی رائے کے ساتھ چل رہے ہیں جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہمارے اتحادی ہیں. رائٹ بہت شکریہ بیرسٹر شکیل ملک صاحب اور بیرسٹر عمیر نیازی صاحب. آپ کا پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے رہیے, واپس آئیں گے. سید طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ملاقات ہو رہی ہے نہیں, ہماری بات ہو گئی ہے, ساری گل ہو گئی ہے. یہ نوشن پاکستان کی سیاست کے اندر بڑا ریلیونٹ ہے. بریک کے بعد پہ بات کرتے ہیں کہ بات کس کی ہوئی اور کیا ہوئی اور کیا کوئی فرق پڑے گا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب سید طلعت حسین صاحب, پاکستان کے نامور صحافی ہیں اور میرے بڑے بھائی بھی ہیں, استاد بھی ہیں. بہت شکریہ طلعت صاحب آپ کا. طلعت صاحب بڑی ریلیونٹ ہے ہمارے ملک کی سیاست میں ایک اصطلاح کہ ساڑی گل ہو گئی ہے. اب تحریک انصاف کے 2 ورژنز ہیں, ایک یہ کہ ساڑی گل ہو گئی ہے اور ایک ساڑی گل نہیں ہوئی ہے. تو اب ایگزیکٹلی آئی تھنک اٹس مے بی اے بلینڈ آف بوتھ یا دے آر اسٹک ان دا مڈل. کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو بغیر کسی وجہ کے تو نہیں ہو رہی ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی بالکل نہیں ہوئی ہے, صرف لا اینڈ آرڈر پر ہوئی ہے. پھر اس میں بھی مختلف تضادات ہمارے سامنے آتے ہیں. تو ایز آف ٹوڈے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے پوسٹ 190 ملین پاؤنڈ ججمنٹ, پرٹیکولرلی ود ریگارڈز ٹو ساڑی گل ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کا ورڈکٹ تو بڑا واضح آپ کو بتاتا ہے کہ اگر گل ہو بھی گئی ہے تو گل پھر اچھے ختم نہیں ہوئی کہ گل ہو گئی ہے, یعنی گل آگے ودی بھی ہے. اور وہ جو بڑی ہے بات آگے وہ پاکستان تحریک انصاف کی توقعات کے خلاف بڑی ہے. کیس کا فیصلہ آیا, سزا ہوئی, بشرا گرفتار ہوئی اور اب انہوں نے اس کیس کو چیلنج کرنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. تو اگر کیس کا فیصلہ نہ آیا ہوتا تو پھر یہ جو منترا ہم سن رہے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے, اس کے نتائج آپ کو ذرا مختلف نظر آتے ہیں. اب اس کے اوپر واپس آ جائیں جو آپ نے شروع میں کہا جی کہ ان کی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی. دیکھیں جو حقائق ہیں جن کو ہم ویریفائبل فیکٹس کہہ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے حقائق ایسی ہوں جن کو ہم خود ویریفائی نہ کر پائیں, لہٰذا ہم تو وہی بات کریں گے جس کو ہم ویریفائی کر سکتے ہیں. نمبر 1 ملاقات ہوئی ہے, بالکل. نمبر 2 ملاقات غیر معمولی ملاقات تھی, اگرچہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان بعد از واقعہ یا بعد از لیک ہمیں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئے کہ اس کے اندر کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. تمام پارٹیوں کے نمائندگان وہاں پر موجود تھے, بیرسٹر گوہر وہاں پر موجود تھے. بیرسٹر گوہر لا اینڈ آرڈر کے اوپر ان سے بات ہوئی, لیکن بیرسٹر گوہر کا وہاں پر ہونا ایک آپ کو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایک ریڈنڈنٹ قسم کی ایکسرسائز نظر آتی ہے, کیونکہ وہاں پر آلریڈی چیف منسٹر موجود تھے خیبر پختونخوا کے. تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں ویریفائبل فیکٹ ہے کہ اس ملاقات کا چرچا نہیں ہونا تھا. جو میں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر نے خود ملاقات کا کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ ملاقات کی تفصیلات جو ہے یا اس ملاقات کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے. چوتھی جو ویریفائبل فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملاقات پھر لیک ہوئی, اس کی تفصیلات نہ رک پائیں, جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خوش نہیں ہے. تو اگر یہ بالکل غیر معمولی ملاقات ہوتی, معمولی ملاقات ہوتی, ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر اتنی نالاں نہیں ہوتی. اب ملاقات میں کیا چیزیں طے پائیں؟ وہ ملاقات ایک ہوئی, ان کی طرف سے سیاست کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی گئی, یہ کہنے کی کوشش کی گئی کہ آپ براہ راست ہمارے ساتھ انگیج کریں, ہمیں سپیس کریٹ کریں. ہمیں اس کے رد عمل کا نہیں پتا, لیکن یہ بات ان کی طرف سے کی گئی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے لیک کی گئی, جس طریقے سے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے اپنا یہ دعویٰ باندھنے کی کوشش کی
کہ ہماری بات ہوگی اور معاملات سدھر جائیں گے، اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے مجھے لگتا ہے کہ فی الحال تو اس تمام مدعے کو کولڈ سٹوریج کے اندر ڈال دیا. تو یہ میرا پورا تجزیہ معلومات اور کچھ جو انسائٹ ہے اس کی بنیاد پر. ٹھیک ہے طاہر صاحب، ایک نشست آپ کے ساتھ ہوئی تھی جس میں نے ایک اصطلاح استعمال کی اور اس کے بعد کافی منفرد قسم کی شہرت میں نے پائی اور بہت سی ون پونیاں گالاں بھی پئیاں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ وہ جو اس میں اصطلاح استعمال کی گئی تھی، کیا آپ کو اس پالیسی میں تبدیلی نظر آئی ہے؟ اس بات کو بھی تقریباً 5-6 مہینے گزر چکے ہیں کہ ابھی بھی وہی ہے، ٹھاٹ ہوئی ہے، ڈنڈا سوٹا ہی ہے، یا آپ کو یو سی اے سلائٹ ڈفرنس؟ دیکھیں، آپ نے چھتر و چھتری اور لتر و لتری کا کوئی اس قسم کا کوئی ذکر کیا تھا. تو جب آپ انہونے اصطلاحات استعمال کریں گے تو انہونے قسم کے رد عمل بھی آپ کو سننے کو اور دیکھنے کو ملیں گے. میرا نہیں خیال کہ اس پالیسی میں کوئی آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے. اٹھاؤ، گھیراؤ، جیل میں ڈالو، تن کے رکھو، اس میں آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے. لیکن اور آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان کے علاوہ جو قیادت ہے وہ اس پالیسی کی جو اٹھان ہے اس کے ختم ہونے کے نتیجے میں مستفید ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے. یہ جو 9 مئی کے کیسز کے اندر بعض ملزمان کو 19 کے قریب جو ریلیف ملی ہے، یہ اگر آرمی چیف چاہتے تو یہ ریلیف نہ دیتے، لیکن آرمی چیف نے اپنی طرف سے ریلیف دی اور اس کے بعد ایک سپیس کریٹ کرنے کی کوشش کی. تو وہ جو حصہ تھا جس کو آپ چھتری اور لترو لتری کہتے ہیں، جس کے اندر بہت زیادہ تشدد کا عنصر آپ کو حاوی نظر آیا پی ٹی آئی کے زاویے سے، اگر آپ دیکھیں لوگوں کے اٹھانے کا اور ان کو کورس کرنے کا ایلیمنٹ نظر آیا، وہ آپ کو پچھلے 1.5-2 مہینے سے پالیسی ختم ہوتے ہوئی نظر آ رہی ہے، یا اس کے اندر آپ وہ موقوف ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. عمران خان کی حد تک اگر آپ اس پالیسی کو دیکھیں تو عمران خان کے اوپر پالیسی میں نرمی مجھے نظر نہیں آ رہی، اور اس کے پریکٹیکل پاور پالیٹکس کے ریزنز ہیں. عمران خان جس انداز سے آرمی چیف کو ٹارگٹ کرتے ہیں، عمران خان جس طریقے سے بین الاقوامی کیمپین چلاتے ہیں اور جس طریقے سے الزامات دھرتے ہیں، ان کے پیش نظر میرا نہیں خیال کہ اس وقت عمران خان کے لیے کوئی گنجائش موجود ہے. تو عمران خان تک وہ پالیسی تبدیل نہیں ہوئی، لیکن جماعت کی طرف مجھے لگتا ہے کہ وہ پالیسی کا ایلیمنٹ جو سختی پر مبنی تھا اس میں کافی نرمی آئی. طاہر صاحب، یہ جو ابھی آپ نے آن سلاٹ کا ذکر کیا، جو جس طرح سے وہ حلف تنقید بناتے ہیں پاکستان کے آرمی چیف کو، ظاہری بات ہے، اور آؤٹ اینڈ اباؤٹ اسی پہ بھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، یہ کیا، کیونکہ آپ نے اس کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے، جو جب پی ایم ایل این واز ان they were in the boards، اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ اس وقت فرماتی تھی پاور ٹاکس ٹو پاور، پی ڈی ایم کے جلسے ہوتے تھے، 1-2 جلسوں میں میاں نواز شریف صاحب نے ذکر بھی کیا، باجوہ صاحب کا، فیض حمید صاحب کا، پھر بڑا بیک لیش بھی آیا. لیکن obviously وہ ریڈ لائنز اتنی کراس نہیں ہوئی تھی جتنی یہاں ہوئی ہیں. بٹ کیا یہ پے آف کرے گا جس طرح پی ایم ایل این کو کیا، کہ ان کا کچھ معاملات درست ہو گئے، یا یہ فی الحال ایک فیوٹائل ایفرٹ ہے، یا جسٹ این ایکسرسائز آف ویپنری ہے جو عمران خان صاحب کے پاس ہے، یا اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کو ود دس آن سلاٹ جو وہ کر رہے ہیں، کہ مجبور ہو جائے پاکستان کی مقتدرہ کہ یار اس کو تو بند کرے اس چیز کو، اینڈ لیٹس سٹ اینڈ ٹاک؟ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی آن سلاٹ سے متاثر ہوگی. یہ ضرور ہے کہ بین الاقوامی طور پر ان کی کیمپین بڑی روبسٹ ہے، اس کے اندر بڑی آپ کو توانائی نظر آتی ہے، اور ہم بظاہر اگر اس کا اثر لیں یا نہ لیں، یہ اس سے فرق پڑتا ہے کہ واشنگٹن کے اندر کیا بات ہو رہی ہے، اس سے فرق پڑتا ہے کہ لندن کے اندر کیا بات ہو رہی ہے، اس کے اندر فرق پڑتا ہے کہ برسلز کے اندر کیا بات ہو رہی ہے. لیکن اب چونکہ لندن، برسلز اور واشنگٹن کم از کم اگلے 3 مہینے تو آپ کو ٹرمپ کے گرد گھومتے ہوئے نظر آئیں گے، تو وہاں سے جو پریشر پاکستان کے اوپر ڈیولپ ہو رہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی تعطل آئے گا، جس سے اسٹیبلشمنٹ یہ فیل کرے گی کہ ڈومیسٹکلی تو ہم ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں، لیکن بین الاقوامی معاملات کو ہم اس طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتے، ڈینائی نہیں کر سکتے جی کہ یہ پاکستان کے اندر نہیں ہو رہا، یا اپ فرنٹ اس کو کنفرنٹ نہیں کر سکتے. تو اس کے اندر چونکہ 3 مہینے کا آپ کو ایک قسم کا وقفہ نظر آئے گا ٹرمپ کے آنے کے بعد، تو شاید اسٹیبلشمنٹ وہ اثر بھی آرام سے برداشت کر لے. تو پاکستان تحریک انصاف کی اس کیمپین نے کوئی خاص فرق تو ڈالا نہیں. جو تکیہ کیا کرتے تھے وہ جوڈیشری پر کیا کرتے تھے، اور جب سے 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے وہ دروازہ بھی آپ کو بند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سڑک جو ہے متحرک نہیں ہے. اگر بین الاقوامی کیپٹلز کسی اور طرف بزی ہیں،
जुडिशरी का मामला 26 आईनवी तरमीम के तहत तय हो गए हैं और सड़क आपको गर्म होते हुए नजर नहीं आती, तो जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बार्गेनिंग चिप्स नहीं है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का भी मसला है कि उसने कब तक ये जो आप इसको कह सकते हैं कि नीम जिचकी जो है उसकी सियासी, उस कैफियत में इमरान खान के मामले को रखेगी कि कब तक उसको जेल में रखेगी, कब तक मामलात को लटकाएगी, क्या उसका हतमी फैसला होगा या नहीं होगा। ये बहुत स्ट्रेटेजिक मामलात हैं। जो तीसरा साल है जनरल आसिम मुनीर का, उसमें तो आपको ये मामलात इतने प्रेसिंग नजर नहीं आते, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ ईयर के करीब आप देखेंगे ये बड़े बड़े इश्यूज हैं। तो मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट के पास भी बहुत ज्यादा पत्ते खेलने को नहीं है। उनको भी कहीं ना कहीं आके देखना होगा कि स्पेस क्रिएट करें, क्योंकि आखिर में सबको इस तंग गली से निकलना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गली ज्यादा तंग है, लेकिन अगर आप ये कहें कि एस्टेब्लिशमेंट खुले मैदान में घूम रही है तो ऐसा नहीं है। ये जो क्लोजर की बात आपने किया, राइटली सो सर, कि ये मामलात क्लोजर की तरफ तो इवेंचुअली जाने ही हैं या जाएंगे, बट विद दिस एटीट्यूड जो तहरीक इंसाफ का है, पीछे किसको हटना पड़ेगा अपनी स्पेस क्रिएट करने के लिए, या एक्सेप्टेबिलिटी दोनों फ्री कैन को? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तासुर ये भी है कि जी जैसे इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा हो गई है, इस तरह एक दो और 9 मई वाले केसेस में भी सज़ा हो सकती है और कन्विक्शन की तलवार रहेगी, लेकिन फिर शायद मामला तस्वीर की तरफ जाए। ये इंप्रेशन दुरुस्त है, वेल प्लेस्ड है, या आपको लगता है नहीं, ये ऐसा लगता नहीं कि ऐसा हो? देखिए, पाकिस्तान में जो कन्विक्टेड पॉलिटिशियन है वो रिजेक्टेड पॉलिटिशियन नहीं होता। आपने देखा है पीपल्स पार्टी के कितने लोगों की कन्विक्शन हुई और उनकी इलेक्टरली रिजेक्शन नहीं हुई। नवाज शरीफ के सारे खानदान की कन्विक्शंस हुई और इलेक्टरली वो बाउंस बैक कर गए। तो कन्विक्शन के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट अगर तकिया कर रही है सजा के ऊपर, तो मेरे ख्याल में वो बहुत ही कमजोर किस्म की रिलायंस है, उसकी कोई रेलेवेंस लॉन्ग टर्म में नहीं रहती। अब आपने ये बड़ी अच्छी बात पूछी कि कौन पीछे हटेगा। इस वक्त जो कमजोर कैफियत में है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन ये कैफियत जो है ये टाइम बाउंड है। ये तीसरे साल की ताकत है जनरल आसिम मुनीर की, जिसके अंदर उनका जो उनकी ताकत सर चढ़कर बोल रही है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, 2 साल के बाद इस्टेब्लिशमेंट की ये पोजीशन नहीं होगी। उस वक्त जो कन्विक्टेड पॉलिटिशियन है, जिसकी पॉपुलर सपोर्ट मौजूद है, उसको आपको एंगेज करना होगा। और हमने ये कितनी मरतबा देखा है, हमने ज़ियाउल हक के दौर में यही देखा है, ऐसा ही हुआ। हमने जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में यही देखा है, हमने जनरल बाजवा के दौर के अंदर यही देखा है कि एक फेज आती है जिसके अंदर आपकी ताकत का वो पीक करती है। इस वक्त जनरल आसिम मुनीर की ताकत पीक कर रही है, तो इस वक्त इमरान खान को बैकफुट पर जाना होगा। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी इस ताकत को तदब्बर से, दानिशमंदी से इस्तेमाल नहीं किया और ये सोचा कि ये 4 साल बाद भी ये ताकत रहेगी, ये ताकत 4 साल बाद टर्न अराउंड कर जाएगी, तो मेरे ख्याल में अभी पीटीआई को बैकफुट पे जाना है। हो सकता है 1.5 साल के बाद ये कैफियत तब्दील हो और एस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पर हो। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब तलब हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। बेहतरीन व्यूज़ और तज्जिया उनका हमने हासिल किया इस पूरे मामले के ऊपर, क्योंकि इन चीज़ों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। आज जहाँ पाकिस्तान तहरीक खड़ी है, आज जहाँ पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत खड़ी है, क्या नतीजा निकल सकता है इस महाजराई का। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।